لیکن میرا دامن دل ایک واقعے کی طرف کھنچ رہا ہے تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے غوث ابدال کی بات آئی ہے تو مجھے بات یاد آئی، اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں کہ غوث پاک کی چوکھٹ پر ایک ایسے شخص کو غوث پاک نے بٹھایا، بظاہر جو کوئی بیچارے پڑھے لکھے نہیں تھے۔ عام طور پہ ایسی ہوتا ہے کہ چھوٹے موٹے کام ان کو سونپا جاتا ہے ہم جیسے لوگوں کو کہ بھئی چلیں کچھ پڑھے لکھے نہیں ہے تو کچھ آپ ہی کر دیں، ایسا ہوتا ہے نا، یہ آپ کر لیں وہ آپ کر لیں۔ تو غوث پاک کی چوکھٹ پر ایک ایسا شخص جو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں، سیدھی سادی بولی بالی طبیعت کا آدمی تھا، غوث پاک نے کہا بیٹے میری خانقاہ میں جو لوگ آتے ہیں تم نے ان کو لوٹے میں بھر کر کے پانی دینا ہے، بس لوٹے میں بھر کے پانی دیا کرو، لوگ وضو کر لیا کریں، ضرورت پوری کر لیا کریں، اتنا کام تم نے کرنا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے غوث پاک کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے اس شخص کو 40 سال بیتے۔ کتنے سال بیتے؟ 40 سال بیتے۔ توجہ کرنا، آپ کی آج کی محفل سے متعلق خاص سی بات ہے، اللہ کرے یقین اپنا پختہ ہو۔ دیکھو بن یقین کے کچھ نہیں ملتا، کیونکہ مجھے آج سے پہلے کئی لوگوں نے کہا کہ کھجور شریف، پھول اور توشے شریف کی نیاز جتنے لوگ لے گئے اللہ تعالیٰ نے سب کو اولاد سے نوازا۔ اب تو لوگ باہر سے بھی جو ہے وہ کہ ہمارے لیے ہم نے یہی کہا بھائی دیکھو کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہی ہے سب، بس یقین سے کھانے کی ضرورت ہے، یقین چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں یقین ہو تو کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یقین ہو کھانے نام کافی ہے، نام کافی ہے، واللہ یقین ہو تو پھر نام کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف خیال کافی ہے۔ یہ شان ان کی شان کی بات ان کو لوگ جانتے کیا ہے؟ غوث پاک خود کہتے ہیں مجھے کوئی نہیں جانتا، اور فرمایا کہ مجھے کسی کے برابر مت سمجھا کرو، کسی کو میرے برابر مت سمجھا کرو، کیونکہ اللہ نے فرمایا عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو فرمایا وہ عبد القادر تو ہے جس کو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ غوث پاک فرماتے ہیں انسانوں کے بھی پیر ہیں، سب انسانوں کے پیر ہیں نا، پیر فرماتے ان کے پیروں کا نام عبد القادر جیلانی، انسانوں کے پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی، جنات کے بھی پیر ہیں، جنات کے بھی پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی، فرشتوں کے بھی پیر ہیں، فرشتوں کے بھی پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی۔ کوئی ہے ایسا لاؤ جو فرشتوں کے بھی پیروں کا پیر ہو؟ یہ ہے غوث پاک کی شان۔ اس کو شیخ محقق نے بھی لکھا ہے، امام اہل سنت نے بھی لکھا ہے، بہت بڑے بڑے بزرگوں نے اس کو لکھا ہے، یہ شان ہے غوث پاک کی۔ تو وہ جو صاحب تھے وہ وضو کا پانی لوٹے میں بھر کر لوگوں کو ضرورت کے لیے دیتے تھے، 40 سال بیتے۔ اب خادم تھے، خدمت کرتے تھے۔ اس بنیاد پر غوث پاک کی محفل میں صحبت میں زیادہ رہنے کا وقت نہیں ملتا تھا، اور غوث پاک کی محفل میں آتے کون تھے؟ بڑے بڑے اغواس، ابدال، قطب، یہ سب آتے تھے۔ اور بلکہ وہاں تو حال یہ تھا کہ اگر چور بھی چلا آتا تو وہ بھی چور بن کر جاتا نہیں تھا، آتا تھا چور قطب بن کر جاتا تھا، چور آئے قطب بن کر جائے۔ یہ شان ہے مرشد غوث پاک کی۔ تو بڑے بڑے لوگ دور دور سے آئے ملنے کے لیے، وہ پانی دیتے رہے۔ ایک دن 2 بندے آئے، ان 2 بندوں پہ نظر پڑی تو انہی پر دل آ گیا، اور جب ان پر دل آیا تو اس شخص نے کہا کہ صاحبو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں یہاں اب نہیں رہنا چاہتا، اب میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، مجھے بھی لے چلو، کچھ منزلیں مجھے بھی تو چاہیے، یہاں بٹھا رکھا ہے، ملاقاتیں کم ہوتی ہے، نظر بھی کم پڑتی ہے، حالانکہ جس کا فرمان نظر تو الہ بلاد اللہ جماع، کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو، پھر وہاں آنکھوں سے دیکھنے کا کیا معاملہ، پھر وہاں تو نظر میں ہی ہے نا، پھر تو نظر میں، وہاں تو نظر ہی کے اندر ہے۔ واللہ ان کی نظر میں نہ ہوتے تو اوروں کی نظر تو اب تک خاتمہ کر چکی ہوتی، یہ ان کی نظر کی برکت ہے کہ اوروں کی نظر پڑنے نہیں دیتے، یہ حضور غوث الاعظم دستگیر کی شان ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا صاحبو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، وہ دونوں تھے ابدالوں میں، وہ بھی دونوں ابدالوں میں سے تھے، مرشدی غوث پاک کو ملنے آئے تھے۔ جب انہوں نے کہا، اور ابدال لوگ بڑے سیدھے سادے بھولے بھالے ہوتے ہیں، وہ کسی کو نہ نہیں کہتے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ بھوکے رہتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، جلدی سے نہیں کھاتے، وہ ان سے کوئی جھگڑا کرتا ہے تو وہ لوگوں سے لڑتے نہیں ہیں، ان کو کوئی مار دے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، وہ کسی کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھتے۔ ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ نفل نماز روزے پر توجہ نہیں دیتے، بلکہ
बल्कि उनकी तवज्जो दिल की सफाई पे होती है। उनके दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं, कीना नहीं, अदावत नहीं, खुद भूखे रह के दूसरों को खिलाते हैं। लोग उन पर जुल्म उठाते हैं, वो लोगों के लिए करम की दुआएं करती है, अब्दालों की पहचान है। और वो लोग भूखे प्यासे ज्यादा रहते हैं, लेकिन उन पर दिल आ गया तो इन्होंने कहा चलिए मैं भी चलता हूं। उन्होंने कहा चलें, ठीक है चलते हैं। चले, थोड़ी दूर चले थे, जो नाजो नम में पलता है फिर उसके तो नखरे कुछ और होते हैं। कुछ दूर चले, कहा हजरात मुझे तो भूख लग गई, इसलिए कि मैं जहां से आ रहा हूं वहां खाने पीने और दस्तरखान बड़े वसी थे, क्योंकि गौस पाक का लंगर ऐसा शानदार चलता था, आज भी चलता है, आज भी चलता है। उस दौर में गौस पाक की ज़ाहिरी हयात में भी चलता था। और गौस पाक कहते हैं मुझे खाना खिलाने से बड़ी कोई नेकी नजर ही नहीं आई नेकी के दफ्तर में। फरमाया काश मेरा अल्लाह मुझे नवाजता तो मैं पूरी दुनिया को खाना खिलाता। मुर्शिद गौस पाक ने कह क्या दिया, अल्लाह ने जबान क्या पूरी की। मुर्शिद आप कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया को खिलाता, आपको कब्र में सोने के लिए 900 साल हो गए, पूरी दुनिया में कादरी गुलाम 11वीं के नाम पर हर रोज दुनिया को खिला, हर रोज दुनिया को खिला रहे हैं। जबान आपकी कुदरत ने पूरी कैसे की, अल्लाह अकबर। ये मुर्शिदी गौस पाक तो कहा वहां बड़े नाजो नमते, भाई मैं तो भूखा हूं। उन अब्दालों ने कहा हज़रात हम खाने पीने वाले लोग नहीं हैं, हम 24 घंटे में एक बार खाते हैं, और वो भी पका कर नहीं खाते, खरीद कर नहीं खाते, अल्लाह देता है तो ही खाते हैं, वरना हम ऐसे नहीं खाते। आप वापस जाएं, आप हमारे साथ रहने के काबिल नहीं हो। आप नहीं आ गए तो अब चलना ही पड़ेगा। काफी 24 घंटे में एक बार, 24 घंटे हुए, भूख से हालत खराब, मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न हुई, है आज ये हाल हो गया। तो भूख से निढाल, भूख तकलीफ थकन सब कुछ, 24 घंटे बीते। कहा हज़रात रहम करो, मर ना जाएं, खाने का इंतजाम करो। एक बदल ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, दुआ की, 3 कटोरे सालन, 3 रोटी आसमान से नीचे उतरी। हाँ, ये अहले हवस के लिए नहीं। आप कहेंगे दलील क्या, दलील तो अहले सुन्नत की किताबों में है, लेकिन मैं इसको बुखारी मुस्लिम से पेश नहीं कर सकता, इसलिए कि ये बात बुखारी मुस्लिम के बहुत बाद में है। तो जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई अगर जो है वो गौस पाक रदी अल्लाह तआला ने मुर्दा जिंदा किया तो बुखारी में कहा है, तो जाहिर सी बात है बुखारी के लिख जाने के 300 साल के बाद पैदा हुए, तो फिर उसने बुखारी में कहाँ आना है। तो ये भी एक अजीब सी बात लोग करते हैं। लेकिन लोगों को इतना पता होना चाहिए कि बुखारी से पहले तो कुरान में मौजूद है कि वली ने मुर्दा जिंदा किया है, वरना सूरह यासीन किस चीज का नाम है? सूरह यासीन के अंदर मौजूद है सादिक सदूक और शमून का जो वाकया है, ये उसी के अंदर मौजूद है कि वलियों ने मुर्दा जिंदा किया है। और उसका मामला ये है कि जब वो मुर्दा जिंदा कर रहे थे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे कह रहे थे मौला मेरी उम्मत का वली दुआ कर रहा है, लाज रखना तेरा काम है। सिफारिश कौन कर रहा था? ईसा अलैहिस्सलाम, कि मेरा वली दुआ कर रहा है, लाज रखना तेरा काम है, क्योंकि वो मेरे दीन का मुहाफिज बनकर खड़ा है। तो अब क्या हमें कुरान से ये सबक नहीं मिलता कि अगर सूरह यासीन ये बता रहा है कि उम्मत ईसा दुआ करे, उम्मत ईसा का वली, तो फिर सिफारिश के लिए हजरत ईसा खड़े रहते हैं कि मेरे दीन की हक्कानियत का सवाल है, तूने मुर्दा जिंदा कर रहा है अगर उसने कह दिया तो। और जब गौसे पाक कहते होंगे कुम बिइज़्निल्लाह, तो मुस्तफा जाने रहमत कहते होंगे मेरा अब्दुल कादिर खड़ा है मौला, अब लाज तेरे हाथ। अब मामला सिर्फ दीन का ही नहीं, दीन का भी है, मुहियुद्दीन का भी है। तो सिफारिश ईसा से जब ये काम होता है तो सिफारिश मुस्तफा से भी होता है। ये सूरह यासीन कह रही है, अखस करने की बात होती है। लेकिन उनको ये बातें कहां से मिले जिनको बाबे मदीनतुल इल्म से फैज़ ही ना मिले, जिनके कनेक्शन कटे हो, उनके घर में भी बिजलियां रोशन होती है। कनेक्शन हो ना तो बिजलियां रोशन होती, वरना जो चोरी की बिजलियां लेकर आकड़ी डालकर चलाते हैं वो तो थोड़ी देर के लिए रोशन कर देते, लेकिन जब आते हैं वो पावर हाउस वाले तो फिर घर में अंधेरा करना पड़ता। नहीं हमारे यहाँ कुछ नहीं है, ऐसे ही है। इधर उधर की सुन के इल्मी बात करना और बात है, कनेक्शन के साथ करना ये अहले सुन्नत का नसीबा है। इसलिए कि वहां से कनेक्शन जुड़ा होना ये लीगली है और इस शान का है। एक एक नाम हम बता सकते हैं कि कहां से कहां, कहां से कहां, कहां से कहां। हमारे यहाँ शजरा इसी को तो कहते हैं, हमारा शजरा इसी को कहते हैं। ये कनेक्शन है। बहरहाल तो उन्होंने दुआ की बदल साहब ने, और 3 कटोरे सालन और 3 रोटियां, तीनों ने एक बांट ली। फिर खा पी लिए, सैर हो गई तबीयत। दुनिया का खाना नहीं था, खाना कहीं और से आता, बड़ा मजा आया। फिर 24 घंटे गुजरे तो फिर भूख लगी। फिर उस साहब ने कहा साहिबो रहम करो, अब 24 घंटे हो गए। उन्होंने दूसरे बदल साहब ने फिर मुसल्ला बिछाया, फिर दुआ की, फिर 3 कटोरे 3 रोटियां। दूसरा 24 घंटा गुजरा, तीसरा 24 घंटा आया।
کہا رحم کرو بھائی پھر بھوک لگ گئی ہے, بھوک بہت لگ رہی ہے. تو کہا کہ دیکھو ہم لوگوں کا یہ دستور ہے کہ جتنے لوگ ساتھ ہوتے ہیں دعا اتنے لوگوں سے کرائی جاتی ہے. کل میں نے کی تھی, آج گزشتہ کل انہوں نے کی, اور اب باری آپ کی ہے. کہا بھائی میں سیدھا سادہ سمپل سا آدمی ہوں, زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, آپ ایک کام کریں کہ آپ لوگ ہی کچھ کریں, روٹی آئے گی, میں کچھ نہیں جانتا. ان لوگوں نے کہا یا کرو یا مرو, دعا کرو, روٹی منگاؤ, کھانا منگاؤ, ورنہ مرو, بھوکے مرو, کوئی بات نہیں ہم چلے. تو کہتے ہیں نا کہ مرتا کیا نہ کرتا, جب جان پہ بن آتی انہوں نے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی. اللہ مجھے کچھ نہیں آتا, میں سیدھا سادہ آدمی, بلکہ کبھی روٹی مانگنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی, مرشد نے اتنا کھلایا کہ کبھی مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. مولا آج اس جنگل و صحرا میں تیرا یہ بندہ بھوکا, اور یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ مجھے زور دے رہے ہیں, دعا کی اللہ لاج رکھ لے اور کھانا بھیج دے. جس دن انہوں نے دعا کی اس دن 6 کٹورے سالن اور 6 روٹیاں زمین پر آئی. مگر اے صاحب آپ تو کہتے تھے میں سادہ سمپل آدمی, مجھے کچھ نہیں آتا, میں تو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں. اپنی زبان میں کہوں, مالیگاؤں کی زبان میں تو یوں کہا ہوگا, او چھپے رستم, آپ تو کہہ رہے تھے مجھے کچھ نہیں آتا, اور یہ حال آپ کا. انہوں نے کہا واللہ مجھے کچھ نہیں آتا, اور اب میں آپ کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتا, لیکن آپ لوگ یہ بتائیں کہ یہ روزانہ روٹیاں آپ لوگ منگاتے کیسے. کہا لیکن آپ کا معاملہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کے مانگنے پر ڈبل کیسے آیا, ہمارے مانگنے پر تو ایک ایک آتا تھا, آپ کے مانگنے پہ ڈبل. کہا وہ سب ہم بعد میں بتائیں گے, لیکن پہلے یہ بتاؤ آپ لوگ کیسے منگاتے ہو, کیونکہ میں نے جیسے منگایا وہ تو میرا دل جانتا ہے, لیکن آپ لوگ کیسے منگاتے ہو. انہوں نے کہا حضرات ہم لوگ ابدال ہیں, ابدال, وہ جو 40 لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ہم 2 ہیں, ابدال ہیں, اور ہم کماتے نہیں ہیں, ہم لوگ جو ہے وہ خریدتے نہیں ہیں, پکاتے نہیں ہیں, اس میں وقت نہیں لگاتے, ہم اللہ کی یاد میں رہتے ہیں, اللہ کی یاد میں رہتے ہیں, لیکن ہم ابدال ہیں. جب ہمیں بھوک لگتی ہے, جلدی لگتی نہیں, لیکن جب لگتی ہے تو ہم مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں اے اللہ وہ غوث پاک کی چوکھٹ پر جو وضو کرانے کے لیے لوٹے والا شخص لوٹے لے کر بیٹھتا ہے, اسی کے صدقے میں ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دے, تو اس کے صدقے میں کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں, جھوم کر دامن پھاڑ دیا کہ پہچانتے ہو کون ہوں, کہ نہیں پہچانتے, کہ وہی تو لوٹے والا شخص میں ہوں, لیکن مجھے خود نہیں پتا تھا. مرشد نے چوکھٹ پہ بٹھا کر کیا مقام عطا کر دیا, لوٹے بھروا کر کیسا مرتبہ عطا کر دیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جس کے وسیلے سے ابدال دعا کرتے ہو, جب مرشد نے اس قابل بنایا ان کی چوکھٹ چھوڑ کر جانا کوئی عقل مندی نہیں, تب مجھے پتا چلا جس کی چوکھٹ پر بیٹھ کر لوٹے میں پانی بھر کے مہمانوں کو دینے والے کے وسیلے سے ابدال دعا کر کے کھانا منگاتے ہیں. جب اس لوٹے والے بزرگ کی شان یہ ہے, تو پھر چوکھٹ کے اندر رہنے والے غوث الاعظم دستگیر کے وسیلے کی شان کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے فرماتے ہیں جب دعا کرو میرے وسیلے سے کرو, جو میرے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے. یہ ایک مرشد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے, اور یہ ایسا عنوان ہے کہ مجھے اس پر کھڑا کیا جائے تو میں حریص ہوں. کچھ عنوانات ایسے ہیں کہ جو میری اپنی طبیعت میں رچ بس گئے ہیں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میری زندگی کے عنوان ہیں, اس لیے کہ اپنے پاس کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے سب انہی کی چوکھٹ کی خیرات ہے. اور آپ سے بھی کہتا ہوں مضبوط دامن پکڑو, اور ایسا پکڑو کہ یک گیر محکم بگیر. میں تو کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں ملتا نہیں, میں کہتا ہوں ملے نہ ملے یار, کیا یہ کم ہے کہ نام لینے کی توفیق مل جاتی ہے, اس سے بڑھ کر سا. اور ان کے یہاں تو کون محروم رہتا ہے, کوئی دل لگا کر تو دیکھے, کوئی دل لگا کر سچے دل سے کوئی ہو کر یقین پیدا کرو, مضبوط یقین, انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوگی. اب ختم قادیہ شریف پڑھا جائے گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ الگ الگ پڑھیں گے تو بہت وقت لگے گا, تو اس لیے مجمع بڑا ہے, تو جتنے اوراد و وظائف ہیں سب یہاں سے پڑھے جائیں گے, اور آپ سب ایک ساتھ پڑھیں. میں تھوڑا سا پوچھ لوں, آپ لوگوں سے برا نہیں مانے کہ تو پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے بار پڑھنا ہے. درود غوثیہ کتنے لوگ پڑھنا جانتے ہیں, ذرا ہاتھ اٹھائیں. ہاں ٹھیک ہو گیا کام. تیسرا کلمہ کتنوں کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ.
سورہ علم نشرہ کتنوں کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ، ٹھیک، یہ بھی ٹھیک ہے. اور قل ہو اللہ شریف کتنوں کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ. باقی کے جتنے اوراد ہیں پھر وہ سب آسان ہیں، آپ وہ جو ہے پڑھ کر کے یعنی سن کر کے آپ خود ہی پڑھ سکتے ہو. وہ بہت مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، پھر آپ اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو. لیکن ایک گزارش کرتا ہوں، عید غوثیہ میں آنے والوں کم سے کم اتنی صورتیں تو یاد کر لو، جو قرآن مقدس کی آخری صورتیں، کم سے کم اتنا تو یاد کر لو کہ ہمیں اگر سورہ علم نشرہ نہیں یاد ہے تو کتنے شرم کی بات ہے. درود غوثیہ نہیں یاد ہے، کتنے شرم کی بات ہے. قل ہو اللہ نہیں یاد ہے، پھر ہم کس دن کے مسلمان ہوئے ہیں؟ اس لیے پڑھ لو، سیکھ لو، اور اپنے مرکز پر مسجد یا رسول اللہ میں تعلیم بالغاہ کا انتظام ہے. کوئی فیس نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کچھ نہیں لیا جاتا. بس اتنا ہے، آپ آؤ، قرآن سیکھ کر جاؤ. اس سے بڑی ہماری کوئی لالچ نہیں ہے. اس لیے کہ اس سے بڑی فیس کیا ہوگی کہ آپ ہم سے قرآن سیکھ رہے ہیں، آپ اس سے بڑی فیس کیا دے رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ قرآن سیکھ لیتے ہیں ہمارے احباب سے، ہمارے مرکز پر آ کر، یہ آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات ہے، ہمارے لیے بھی ذریعہ نجات. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ نہیں لیا جاتا. فی سبیل اللہ تعلیم بالغاہ کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اس میں بھی لوگ اتنے نہیں آتے جتنے آنا چاہیے. اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہیں آئیں، سیکھیں، کم سے کم قرآن سیکھ لیں. ابھی 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان شریف آنے تک کہ پورا قرآن یاد کر لیں، سیکھ لیں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کے حل پہ رحم و کرم فرمائے. یہ جو ختم قادریہ شریف ہے، حافظ صاحب نے، ہمارے حافظ مقصود صاحب نے فرمایا کہ یہ بتایا جائے کہ یہ یعنی کہ کس بزرگ نے عطا کیا. یہ جو ہے حضرت سیدی سرکار سید اویس بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضور صاحب البرکات سید شاہ برکت اللہ عشقی پیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار تھے. یہ ان کی طرف سے یہ عطا ہے. یعنی اپنے سلسلہ قادریہ برکاتیہ کے جو امام ہے، جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں شجرے کے اندر کہ دین و دنیا کی ہمیں برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق یہ عشق انتماء کے واسطے. یہ صاحب البرکات شاہ برکت اللہ ہے. صاحب البرکات شاہ برکت اللہ کون ہے؟ ماہریرہ شریف کے اندر جب یہ تشریف لائے پیم نگر میں، انہوں نے اپنے محلے کا نام پیم نگری رکھا تھا، محبت کی نگری. اور ان کا تخلص تھا جو ہے وہ عشقی، اسی لیے ان کو عشقی پیمی کہتے ہیں. یہ اللہ کا ذکر ایسا کرتے تھے کہ پرندے ان سے اللہ کا ذکر سن کر اللہ کا ذکر کرنے والے بن گئے تھے. محلے کے پرندے اڑتے چلتے پھرتے جو ہے حضرت صاحب البرکات سے جو ہے وہ ذکر خدا سن کر کے ذکر کرنے والے ہو گئے تھے. بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑے عظیم بزرگ ہیں، اور کبھی وقت ہوگا تو انشاءاللہ ان پہ ہی بیان ہوگا. لیکن سن لیں، ان کا ذکر آیا ہے تو یہ چشتی گھران، ان کا سلسلہ جو تھا یہ جو ہے وہ خاندانی طور پر چشتی مشائخ سے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے جد اعلیٰ سید محمد دعوت الصغریٰ فاتح بلگرام یہ جو تھے یہ ڈائریکٹ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید اور خلیفہ تھے. لیکن چشتی ہونے کے بعد بھی ان کا دل غوث پاک سے بہت لگا ہوا تھا. حالانکہ کوئی چشتی غوث پاک سے کبھی دشمنی نہیں کرتا. ہاں ظاہر سی بات ہے، وہاں تو کوئی سنی کسی ولی سے دشمنی کیسے کرے گا، لیکن دلوں کی بات ہوتی ہے. کسی دل میں کوئی زیادہ سما جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا. تو غوث پاک سے دل لگا ہوا تھا. تو غوث پاک خواب میں تشریف لائے، فرمایا کہ تم قادری سلسلے کا اجرا کرو اور قادری سلسلے میں مرید کرو. جو تمہارے ذریعے سے قادری سلسلے میں مرید ہوگا اور تمہارے خلفاء کے ذریعے سے قیامت تک قادری سلسلے میں مرید ہوگا، غوث پاک کہتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں میں ان سب کو جنت میں لے جاؤں گا. یہ صاحب البرکات سے وعدہ ہے. اسی لیے قادری برکاتی سلسلہ وہاں تک پہنچا کہ شاید کوئی خانقاہ ابھی تک اس سے محروم نہ رہی. حضرت کے چوچھے مقدسہ کی خانقاہ جو تقریباً 600 سال سے زائد سے خدمت انجام دے رہی ہے، وہاں کے جانشین و سجادہ نشین حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ بھی برکاتی نسبتیں حاصل کرنے کے لیے مہارا شریف آئے. امام احمد رضا محدث بریلوی ان کے والد، اور پھر اس کے بعد بدایوں کے شاہ عبد المجید عین الحق سے لے کر حضرت فضل رسول، حضرت تاج الفہول مولانا عبد القادر بدایونی، مولانا عبد المقتدر بدایونی، مولانا عبد القدیر بدایونی، یہ ایک سلسلہ ہے. اور بھی سلسلے برکاتیہ کی بڑی برکتیں ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ قادری ہیں اور ہر قادری قابل قدر ہیں. لیکن جن سے غوث پاک نے وعدہ کیا ہو، جن سے غوث پاک نے وعدہ کیا ہو کہ آپ کے سلسلے میں قیامت تک جو مرید ہوگا آپ کے ذریعے سے میں اس کو جنت میں لے جاؤں گا، اس کی شفاعت کروں گا، بخشش کرواؤں گا. اسی لیے یہاں قادری کرنٹ بہت زیادہ ہے. ان کے خاندان کے سرکار شاہ
حمزہ عینی، وہ اپنا لقب عینی رکھتے تھے، اپنا تخلص عینی رکھتے تھے، انہی کا مشہور زمانہ کلام ہے غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ امام مددے، اور مقطع میں کہتے ہیں انتظار کرم تست منے عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے۔ جب یہ کلام لکھا سرکار حمزہ عینی نے تو غوث پاک نے عالم بیداری میں کئی مرتبہ ان سے کہا وہ پڑھ کے سناؤ غوث اعظم بمنے، وہ پڑھ کے سناؤ غوث اعظم بمنے، کئی مرتبہ غوث پاک نے ان سے سنا، یہ اتنا مقبول زمانہ کلام ہے۔ اور پھر حضور اچھے میاں نے سرکار قادریت کی شان یوں بیان فرمائی، کہتے ہیں غلام غوث اعظم بے کسو مستر نمی مانن، اگر مانن شبے دیگر نمی مانن، کہتے ہیں غوث پاک کا غلام کبھی مسترب ہو ہی نہیں سکتا، پریشان ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ اکبر، کیونکہ وہ غوث پاک کا غلام ہے۔ کہتے ہیں اگر غوث پاک کا غلام پریشان بھی ہوتا ہے صرف ایک رات کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کبھی نہیں ہوتا۔